ربیع اول کی مناسبت سے 12 سنتیں اور 12 دعائیں، جو ان پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت تقوی سے قریب تر ہو۔ تو آئیے ان 12 سنتوں کو کر کے اور دعاؤں کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور آنکھوں پر اپنے ہاتھ کی الٹی طرف سے ایسے ملیں جس طرح بچے ملتے ہیں، یہ آپ کو پکچر میں بھی دکھایا جا رہا ہے، تاکہ کوئی جرمز ہاتھ کے اوپر اگر لگے ہوں تو وہ آنکھوں میں نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اور یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ آنکھوں سے اور چہرے سے نیند کا خمار ختم ہو جائے۔ اس کے بعد دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف ہم کو اٹھ کر جانا ہے۔ بیت روم میں جانے کے لیے جو سب سے پہلی سنت ہے وہ جوتا یا چپل پہن کر جائیں، اور جب جوتا اور چپل پہنیں تو سب سے پہلے سیدھا پاؤں اس کے اندر ڈالیں، پھر باتھ روم کے باہر کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ باتھ روم سے نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے، پہلے سیدھا پاؤں اپنے باہر رکھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب ہے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب اور ساتھ ساتھ دعا۔ سلام کرنے اور جواب دینے والے دونوں کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ سلام کو عام کرو، جس نے اچھا جواب دیا یعنی پورا جواب دیا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سا، یہاں پہ سین کا ساؤنڈ بہت جما کے لگائیے، مو، عین آ رہا ہے حلق سے نکالیے، علیکم، واو کے اوپر ہونٹ کو گول کریں، یہاں پہ را پر پڑا جائے گا یعنی فل آف یور ماؤتھ، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے معنی ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور برکات ہوں۔ دیکھیے نا، یہ دعا ہے نا ایک دوسرے کو دی جاتی ہے۔ اب اس کا جواب ہے، آئیے اس کو بھی تجوید کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے معنی بھی سلامتی کے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو سنتیں سیکھنے کو جا رہے ہیں وہ ہے کپڑے جوتے پہننے کی سنتیں، آداب اور ان کی دعائیں۔ اس کی اہم سنت یہ ہے کہ چاہے آپ کپڑے پہنیں، چاہے آپ جوتے پہنیں یا آپ کوئی بھی کام کریں، وہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، اور کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں اور جوتے پہنتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ الحمد للہ الذی کسانی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر یہ عطا کیا۔
پانی کو پینے یا کوئی بھی مشروبات پینے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں۔ پانی کا گلاس جو ہے آپ نے پکڑنا ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ اس کے بعد جو پانی آپ پی رہے ہیں اسے دیکھ کے پئیں۔ پھر پانی پینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر پانی پیتے وقت آپ بیٹھ کے بھی پانی پی سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی پانی پی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ پھر آخر میں جب آپ پانی پی لیں تو آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ۔ اب ہے اذان کے جواب دینے کا سنت طریقہ اور اس کی دعا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن یعنی اذان دینے والا کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ بس 2 جگہ ایسی ہے جہاں پر الفاظوں کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مینشن کرتی ہوں۔ یہ پکچر دیکھیے، اس میں اذان دکھائی گئی ہے اور اس کا جواب۔ تو ویسے تو ساری سیم ہے، بس 2 جگہ ہے جہاں پر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الفلاح تو اسی کا جواب دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ساری نماز سیم ہے، اور فجر کی نماز بھی بالکل سیم ہے، جہاں پر وہ مؤذن پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب بھی بالکل سیم آپ نے یہی دینا ہے۔ جواب کے بعد اب آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو قیامت کے دن میری شفاعت اسے ملے گی، اور پھر درود پڑھنا ہے۔ تو اس کی ترتیب اس طرح ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا ہے، جواب کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، درود کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ درود کا مطلب درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، وہ سب تو آپ جانتے ہیں۔ کی والی دعا بھی پڑھنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اب ہے ناخن۔ ناخنوں کو کاٹنے کی سنت یہ ہے، اس کی مدت بھی 40 دن کے اندر ہے، اور ہر ہفتے کاٹنا ویسے ہی بہت اچھا بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹا کرتے تھے، تو ہر جمعے کو کاٹنے کا اہتمام کیجیے۔ اچھا، ناخنوں کو کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کیا کرتے تھے وہ سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے اور الٹے ہاتھ پہ ختم کیا کرتے تھے، تو آپ بھی ناخن جب کاٹیں تو سیدھے ہاتھ کے پہلے کاٹ لیں، پھر الٹے ہاتھ کے کاٹ لیجئے، ٹھیک ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی سنت، گھر والوں کو آپ سلام کر کے نکلیں، پہلے بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالیں، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اب ہے علم حاصل کرنے کی سنت اور دعا۔ علم حاصل کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امی کے وحی لانے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ان کی سب سے بڑی سنت یہ تھی کہ علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سونے سے پہلے مسواک کر لیں تاکہ دانتوں پر جو گندگی وغیرہ ہے وہ سب صاف ہو جائے۔ سیدھی کروٹ پر سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر سوئیں۔ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں، کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ اب ہے دعا مانگنے کی سنت۔ یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے۔ دعا مانگنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنة وقنا عذاب النار۔ اب ہے استغفار کرنے کی سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور شکر گزار بندے بننے کے لیے وہ روزانہ 100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ استغفار یہ ہے، اس کو پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب آخر میں ہے سفر کی دعا اور سنت۔ جب بھی آپ سفر کریں، چاہے گاڑی میں کریں چاہے پیدل کریں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ پیدل چل رہے ہیں تو راستے میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، کانٹا یا پتھر، اس کو ہٹائیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اگر آپ گاڑی یا کسی سواری پر ہیں تو سیدھا پاؤں پہلے رکھیے سواری پر، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔